اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، آخر ان روزوں کی فرضیت کی کیا وجہ ہے؟ مالک کائنات نے ہمارے اوپر ان روزوں کو کیوں فرض کیا ہے؟ ان روزوں پہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے مالک کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ آخر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ ان کی فرضیت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اس لیے فرض کیے گئے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کریں؟ کیا یہ روزے کا مقصد ہے؟ اگر یہ روزے کا مقصد نہیں ہے تو پھر کون سا روزے کا مقصد ہے؟ کس لیے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں؟ آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا ہم نے اس مقصد کو جان لیا ہے؟ ہم روزے رکھ رہے ہیں، الحمدللہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں کے اندر آ چکا ہے، تو کیا کبھی ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ مالک حقیقی نے کس لیے اس ماہ مقدس کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے؟ آخر اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ اس کا مقصد ہے؟ اگر ہم نے اس کے مقصد کو جان لیا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات، اگر نہیں کر رہے تو اس مقصد کو پورا کریں۔ اگر ابھی تک اس ماہ مقدس کے روزوں کا مقصد نہیں جان پائے تو پھر اس ماہ مقدس کے روزوں کا مقصد آج جان لیجئے، اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس ماہ مقدس کے روزے ہم نے رکھنے انشاءاللہ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ مالک کائنات نے اپنی عظیم الشان کتاب کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، تاکہ تم برے اعمال سے بچ کر نیک کام کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ صرف کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، یہ نہیں ہرگز اس کا مطلب، بلکہ صحیح بخاری کے اندر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ کیا فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، گندی گفتگو کرتا ہے، صحیح بات نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کھانے کو چھوڑا ہے، اس نے پینے کو چھوڑا ہے، اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ مالک کائنات کو کس طرح کے روزے کی ضرورت ہے؟ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزے کا مقصد ذرا جان لیجئے۔ اور ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مقدس آیا، ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اس ماہ مقدس کے اندر اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیجئے، محنت کیجئے اس مقصد کے حصول کے لیے۔ جب اس مقصد کے حصول کے لیے آپ محنت کریں گے تو وہی روزہ بارگاہ خداوندی کے اندر قابل قبول ہوگا۔ فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔
وَإِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، روزہ اگر کسی چیز کا نام ہے تو بیہودہ گوئی سے بچنے کا نام ہے، بے حیائی سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد کہ انسان اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو، اپنی باتوں کو درست کر لے، بیہودہ گوئی سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، فراڈ بازی سے بچے، دھوکے سے بچے، فتنہ فساد سے بچے، زبان کے ساتھ کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچائے، بے حیائی والے کام نہ کرے، فتنہ اور فساد کو برپا نہ کرے، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لے کے آئے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی عادات کو بہتر بنائے۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، انسان کی عادات بہتر ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ بلکہ مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے تو تم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، تم نے بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، بلکہ اسے کہہ دینا انی صائمٌ، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی یہ روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے اخلاق، انسان کے کردار، انسان کی عادات کو بہتر کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوا، ہمارا کردار اچھا نہیں ہوا، ہماری زبان سے ہمارے اپنے اگر تنگ ہے، ہماری زبان سے ہمارے ہمسائے تنگ ہیں، ہماری زبان سے ہمارے عزیز و اقارب تنگ ہیں، ہمارے زبان اور ہاتھ سے دیگر رہنے والے لوگ تنگ ہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، رشوت والا لعنت میں ملوث ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، اگر یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے صبح سے لے کر شام تک اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کے کردار کو بہتر کرنا یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ روزے کا اصل مقصد اپنی تمام تر خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا، یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ تو بھائیو، اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم روزے کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو پھر بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اگر نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر چینجنگ نہیں لے کر آئے، ہم نے اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر نہیں کیا، تو خدا را آج سے ہی اپنے اخلاق کو، کردار کو بہتر کیجئے، اپنے لباس کو بہتر کیجئے، اپنی چال ڈھال کو بہتر کیجئے، اپنے سٹائل کو بہتر کیجئے، اپنی زبان کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، جھوٹ نہ بولیے۔ اگر ہم نے اپنی تمام تر خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو چکا ہے، تو پھر ہم نے روزے کے مقصد کو پورا کر لیا ہے۔ اور ایسے ہی روزے کے بارے میں مالک حقیقی نے فرمایا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، ایسے روزے کا اجر و ثواب فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے۔ جو بندہ ایسا روزہ رکھتا ہے، اس مقصد کو پورا کرتا ہے، اس مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، تو وہی ایسے ہی روزے کے بارے میں مالک حقیقی نے فرمایا، ایسے روزے کا اجر میں ہی دوں گا، کیونکہ ایسا روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں روزے کے صحیح مقصد کو سمجھ کے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔